ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں، کہ نزدیک والے پاس آ گئے اور پاس والے دور ہو گئے، کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ماں باپ وہ سب آپس سے دور ہیں اور ان کے نزدیک ہیں جو ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں یا 10,000 کلومیٹر۔ شہر اتنا دور تھا کہ شہر تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو کتنی منازل طے کرنا پڑتی تھی۔ تو کہ اوے پترا، ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس سے آگے ہو گئے تو بس۔ تو اگر آپ نے کسی کو کال بھی کرنی ہوتی تھی تو پتہ ہوتا تھا کہ اس تک یہ کال نہیں جانی۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی کال بیڈ روم میں جا کے سیدھا بیڈ پہ جناب جاتی ہے، کہ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کا اپنا کمرہ ہے اور اس کو آپ نے اگر ہاتھ میں ایک سمارٹ فون دے دیا ہے، بڑی ایک عجیب بات ہے کہ شہر میں اٹریکشن بہت ہے۔ پاکستان میں لڑکے اور لڑکیوں کے ایسے ایسے یوٹیوب چینل کھلے ہوئے ہیں جہاں پر بالکل وہ جو اپنے گھروں کے ماحول دکھاتے ہیں نا، یہ سارا ماحول ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں یوٹیوب پہ، جو ویلاگنگ جو چینل ہیں۔ کہ آج کل اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانا ہے نا، آپ صرف ان سے یا انٹرنیٹ بند کر دیں یا ان سے موبائل چھین لیجیے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے موبائل، کہ آپ تو میرے ہے ہی دشمن، آپ کو تو ہے ہی مجھ سے نفرت۔ اور تمام گھروں کی بابا کی جو پاپا کی جو پریاں ہیں نا، وہ اس کی کاپی کر کر کے ڈانس اپنے ٹک ٹاک پہ لگائی ہیں کہ ہم اس سے کیا ہے جی، کلرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں۔ سب سے ان سے بھی برا وہ کیا ہے جی، وہ جو پھول پیش کرنے والا محبت کا کیا اس کا نام ہے؟ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو پاپا کی پریاں ہیں وہ یقین کریں کہ گندے گندے ڈریسز پہن کے، حتیٰ کہ آپ ویری سوری ٹو سے، مجھے معاف کیجیے گا، ہم تو یہ برا منا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ پاپا کی پریاں جب ایک نئی نسل کو پیدا کریں گی آج سے 10 سال کے بعد پاکستان میں، وہ کون سی نسل ہوگی؟ جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ ہمیشہ برائی ہوتی ہے۔ برا کام ہمیشہ انسان چھپ کے ہی کرتا ہے، اچھا کام تو ہمیشہ انسان دکھا دکھا کے کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں درود، ہزاروں سلام ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس پاک درود ابراہیمی یا جو بھی آپ کو درود پاک آتا ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں جی؟ الحمدللہ، اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا جی کہ جمعے کا دن ہو اور جو بندہ درود نہ پڑھے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھے۔ تمام میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو اس وقت ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں بہت ہی کہہ لیں کہ آپ سب کے لیے انتہائی ضروری۔ کیوں شاہد بھائی، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں کہ جب سے یہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیا ہمارے گھروں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کچھ برے ایفیکٹس آئے ہیں یا اچھے آئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ باقی جی دور حاضر کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ہارٹ ایشو ہے، اور تھوڑا ہارڈ ایشو نہیں ہے، اس نے تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پامبڑ بالے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کا انٹرنیٹ آیا ہے، میرا واسطہ انٹرنیٹ سے جب پہلا جب واسطہ پڑا تو وہ تقریباً 1996 کا دور تھا، 1996 کا، اور یہ وہ وقت تھا کہ سعودی عربیہ میں کام کرتا تھا اور سعودی عربیہ نے انٹرنیٹ کو بین کیا ہوا تھا۔ سعودی عربیہ والوں نے کہا تھا کہ ہم اس شیطانیت کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب یقین کریں کہ ہمیں اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے، سرچ کے لیے ضرورت پڑتی تھی انٹرنیٹ کی، تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے آفس میں ہم بحرین سے کنیکٹ کر کے انٹرنیٹ حاصل کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ انٹرنیٹ کو یہ سمجھا گیا تھا، اب غلط سمجھا گیا تھا، ٹھیک، اب وہ دیکھتے ہیں ہوا کیا کہ ہر چیز کے کچھ اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں ابھی ہی کی بات کروں تو اسی انٹرنیٹ کی بدولت ہی ہم اس وقت ناظرین سے بات کر رہے ہیں اور ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اور یہ ہمارا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام سے مطلب یہ کہ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، یا جن کا واسطہ زیادہ علماء حضرات سے نہیں پڑھتا، تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان تک یہ بڑی خاص باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اب اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں،
تو اینڈ پہ ہم اس کی ذرا ریشو نکالیں گے کہ نگیٹو پہلو زیادہ ہیں یا پازیٹیو پہلو. دیکھیے پازیٹیو پہلو پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پہلے ہمیشہ اچھائی پہ بات کر لیتے ہیں. پازیٹیو پہلو اس کے بڑے زبردست ہیں، بہت ہی زیادہ. نمبر 1، اس نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا کے رکھ دیا. اس نے یعنی جو ہم سے دور ترین اس وقت جو ممالک ہیں جن میں امریکہ یا کینیڈا وغیرہ ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، کہ جب چاہیں ہم ان سے ویڈیو کال کریں، واٹس ایپ سے بات کریں، یا ان کے ذریعے مطلب ان سے ایسے ہی ملاقات کریں تو جیسے کہ سامنے بیٹھ کے کی جاتی ہے. جیسے پہلے زمانے میں مائیں یا گھر والے بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب ہمارا بیٹا یا میرا شوہر چٹھی بھیجے گا، خط بھیجے گا، کوئی تار آئے گا تو ان کو ان کے حالات و واقعات معلوم ہوں گے. ادھر شوہر کی والدہ یعنی کہ بیبے جی فوت ہو گئی ہیں، تو ان کو جب لکھ کے بھیجا کہ جی آج ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو ہو سکتا ہے 40ویں تک خط ہی نہ پہنچا ہو. ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے. تو اس وقت جو دور تھا مجھے یاد ہے 1980 میں ایک ٹیلی گرام سسٹم ہوتا تھا جس میں کریکٹرز گنے ہوتے تھے کہ یور مدر ہیز ڈائیڈ. یہ لفظ لکھتے اور یہ بھی کافی دنوں میں پہنچتے تھے، یہ نہیں تھا کہ گھنٹوں میں پہنچ جاتے تھے. تو یہ ٹیلی گرام کا ایک سسٹم ہوتا تھا، تو وہ بھی پرنٹ ہو کے ایسے آتے تھے. تو جیسے رابعہ بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ خط لکھنے والی بات، تو ہم نے بھی یہ بڑا برداشت کیا جی. تو یہ بڑا لمبا سفر تھا. اور اب دیکھیں کہ اتنے زیادہ ہم لوگ نزدیک آ گئے کہ نزدیک والے پاس آ گئے اور پاس والے دور ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. میں اچھائیوں میں ساتھ ساتھ اب میں ایک برائی بھی بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ماں باپ بچے بہن بھائی وہ سب آپس سے دور ہیں اور ان کے نزدیک ہیں جو ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں یا 10,000 کلومیٹر کی دوری پر ہیں. وجہ کیا ہے کہ نزدیک بیٹھے ہوئے ہم سے کیا وجہ ہے کہ دور ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم لوگ اپنے موبائل کی دنیا میں اتنا زیادہ کھوئے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنوں سے ان کا حال پوچھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو اپنی سٹوریاں لگا کے اسٹیٹس لگا کے اپنا جو ہے وہ حال پہنچاتے رہتے ہیں. حال تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی بیگم جو ہے وہ اپنے شوہر کو میسج کرتی ہے جی کہ کھانا تیار ہو گیا آ کے کھا لیں. ایسا ہی ہے. مجھے کئی دفعہ یہاں پر بیٹھے ہوئے میں تو خیر ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے جناب بیگم کا میسج آیا جی کہ کھانا تیار ہے آ کے کھا لیں، کیونکہ آپ تک پیغام پہنچانا مشکل ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک جلدی پیغام پہنچ جائے گا. جبکہ انہوں نے تو سہولت ڈھونڈی کہ اگر وہ ناک کرتی ہیں تو بھی آپ کی ویڈیو میں خلل پیدا ہوگا یا آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، تو اس لیے وہ سہولت سے ایک میسج چھوڑ دیتی ہیں. جی یہ آپ کو میں خیر بینیفٹ کی بات بتا رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، جیسے میں یقین کریں کہ میں نے کوئی حدیث کا حوالہ لینا ہوتا ہے نا، تو پہلے یہ میرے پاس یہ دیکھیے یہ کتابوں کا سیٹس ہے، یہ بخاری شریف ہوگی، ان میں کتابوں کا سیٹ ہے. مجھے سرچ کرنا پڑتا تھا اور میرے مطلب کی جو حدیث جس ٹاپک پہ مجھے چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے کم از کم مجھے 5 سے 7 منٹ چاہیے ہوتے تھے کہ میں اس ٹاپک پہ جاؤں پھر وہ جو ہے حدیث ڈھونڈوں. اب یقین کریں کہ گوگل میں آپ نے خالی حدیث کے چند لفظ لکھ دیجئے اور وہی حدیث مبارک ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، عربی کے ساتھ بھی اور ترجمے کے ساتھ بھی. اس سے بڑا بینیفٹ کیا ملے گا؟ قرآن الکریم میں سے میں کوئی لفظ ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو میں صرف ایک ورڈ عربی کا ٹائپ کر دوں یا اس کا ترجمہ ٹائپ کر دوں، وہ آیت سمیت میرے سامنے آ جاتا ہے. یقین کریں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جب کوئی لیکچر بنانا ہوتا ہے تو میں 2-3 چیزیں ٹائپ کرتا ہوں، میرے سامنے آیات آ جاتی ہیں، تو میں پھر یہ ہے کہ چلیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کا جو ایک باقاعدہ ایک اٹھنا بیٹھنا بڑا پراپر ہونا چاہیے. تو اپنے لیپ ٹاپ پر ہی میں سرچ کر کے لیکچر بناتا ہوں. یہ اس کے بینیفٹ. اب فار ایگزامپل اگر میرے کوئی بہن بھائی مجھ سے دور ہیں تو وہ میرے کسی فنکشن میں شریک ہونا چاہتے ہیں شادی میں، تو ان کو لائیو شادی یا برتھ ڈیز یا پارٹیز جاتی ہیں، یہ بھی اس کا بینیفٹ. نالج فار ایگزامپل جب میں BSc کر رہا تھا تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جو میرے زوالوجی باٹنی کیمسٹری ہوتے تھے تو لڑکوں کو ٹیوشن پڑھنا پڑتی تھی. اب یقین کریں کہ آپ YouTube میں جائیں یا کسی جگہ بھی جائیں اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اتنی اپلیکیشنز ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ جب سے یہ بھی 2 سال سے میرے بچے پتہ نہیں کون سی وہ انہوں نے اپلیکیشنز ڈاؤن کی ہوئی ہیں. کوئی
کوئی بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے فوراً وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس میں کویشچن لکھتے ہیں, ماما ہمیں میتھ کا یہ کویشچن نہیں آ رہا تھا, یہ ہمیں اس ایپ سے پتہ چل گیا. اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ اگر کوئی اس سے صحیح بینیفٹ اٹھانا چاہے تو آپ کو کوچنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اتنا پیسہ اسکول میں کالج میں نہیں دیتے جتنا آپ کوچنگ سینٹر میں جا کے دیتے ہیں, پھر آپ کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. اب لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بینیفٹ اس لیے ہیں جب اس کو بینیفیشیل طور پر آپ استعمال کریں, پازیٹیولی استعمال کریں. اب ہونے کیا لگ گیا ہے, اب آ جائیے جی نیگیٹیوٹی کی طرف اس کی. اب نیگیٹیوٹی اس کی جو ہے وہ بیسیکلی ہے نہیں, لیکن ہم اس کو کھینچ کے لاتے ہیں اپنی طرف. نیگیٹیوٹی کو کھینچ کے اپنی طرف لاتے ہیں. کیسے, کیوں؟ آپ دیکھیے, ہمارے زمانے میں اگر میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کروں تو ہمیں اگر شر کی طرف جانا ہوتا تھا ہماری جوانی کے زمانے میں, یا جب ہم نے ہوش سنبھالنا شروع کیا, تو شر ہم سے بڑا دور تھا. شر اتنا دور تھا کہ شر تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو کتنی منازل طے کرنا پڑتی تھی, تو الحمدللہ اتنے میں بندے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا تھا. شر اس لیے دور تھا, اس میں ابا جی کی آواز جو تھی نا کہ اوے پترا, ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اس سے آگے ہو گئے تو بس پھر گئے, اس کے آگے کچھ جوتے اور جھاڑو وغیرہ اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. ابا جی قریب تھے, شر دور تھا, اس لیے ابا جی اور ماں باپ یہ دونوں قریب ہوتے تھے, اس لیے جو ہے وہ شر بھی دور ہوتا تھا. حتیٰ کہ یقین کریں کہ اگر میں اور ان ڈیپتھ میں جاؤں تو اگر آپ نے کسی کو کال بھی کرنی ہوتی تھی تو پتہ ہوتا تھا کہ اس تک یہ کال نہیں جانی, کوئی اور ہی اٹھا لے گا, تو اٹھانے کے بعد پھر رانگ نمبر کے ہزار بہانے. آپ یقین کریں کہ آپ کی کال بیڈ روم میں جا کے سیدھا بیڈ پہ جناب جاتی ہے, تو یہ اس کے جو ہے وہ بہت بڑے ڈرا بیکس ہیں. میں ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے, اس کا اپنا کمرہ ہے, اور اس کو آپ نے اگر ہاتھ میں ایک سمارٹ فون دے دیا ہے تو پھر آپ اس سے کوئی گلہ اور شکوہ نہ کریں, کیونکہ پھر اس کا جو ہے پھر آپ خود ہی جو کچھ ہوگا وہ آپ بھگتیں گے, اور اس کے بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جائیے. اس لیے کہ دیکھیے بڑی ایک عجیب بات ہے کہ شر میں اٹریکشن بہت ہے. آپ فار ایگزامپل اب بیٹی ہے, میری بیٹی ہے, کسی کی بھی بیٹی ہے, اپنے کمرے میں اکیلے کمرے میں وہ موبائل لے کے بیٹھی ہے, کیا سمجھتی ہیں کہ اگر تو وہ مومنہ ہوگی, اس کی تعلیم و تربیت بھی بڑی خاص ہوگی, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے, پھر یہ بھی ڈر ہوگا کہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, پھر یہ بھی ڈر ہوگا کہ میرے ماں باپ نے اس چیز سے منع کیا ہے. یہ سارے قسم کے ڈر ہوں گے تو وہ بچی اپنے موبائل پہ قرآن و حدیث کی بات سنے گی, یا اسلام کا کوئی لیکچر سنے گی, یا اس قسم کے جو ہے وہ جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں کوئی خاص کوئی ویڈیو دیکھے گی جس میں اس کو میں سے کوئی پازیٹیوٹی ملے. اب کیا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں پاکستان میں, لڑکے اور لڑکیوں کے ایسے یوٹیوب چینل کھلے ہوئے ہیں جہاں پر بالکل وہ جو اپنے گھروں کے ماحول دکھاتے ہیں نا, اس میں اسلام کا 0.1% بھی نہیں ہوتا. میں کسی چینل والے کا نام نہیں لیتا, نہ کسی لڑکی یا لڑکے کا, کیونکہ یہ پھر وہ مطلب یہ ہے کہ غیبت میں آ جائے گی. تو میں صرف بتا رہا ہوں اب ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے ماحول دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جناب جی جینز پہنی ہوئی ہیں, ٹائٹ ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں, اب تو ماشاءاللہ پینٹیں بھی پتہ نہیں کیا بنتی جا رہی ہیں اور شلوار قمیضیں بھی کیا بنتی جا رہی ہیں. یہ سارا ماحول ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں یوٹیوب پہ جو ویلاگنگ جو چینل ہیں. ان ویلاگنگ چینل نے کیا کیا ہے کہ وہ جو ہم لوگ تعلیم و تربیت اپنے بچوں کو دینا چاہتے تھے, ان ویلاگنگ چینل نے وہ سارے کے سارے دروازے ان کے لیے کھول کے رکھ دیے. شاید بھائی اصل میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ انٹرنیٹ آنے سے بہت ساری سہولیات تو آئی ہیں, لیکن والدین کے لیے بھی آزمائش آئی ہے. اللہ اکبر. وہ ایسے کہ انتہائی تربیت کا ایک پہلو جو ہم شروع سے کچھ دادا نے کی, کچھ گھر میں پھپھو نے کی, کچھ ماں نے کی, اب جو ہے وہ ٹوٹل آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اب ساری ذمہ داری ماں پر آ جاتی ہے. اور تربیت آپ کو سکھاتی ہے کہ بتاتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. جیسے میری چھوٹی بیٹی ہے تو وہ ہر وقت یہ اسلامک چینلز کی نا انفارمیشن خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کی, پھر وہ جیسے ہم گھر پہنچتے ہیں تو فوراً ماما فلاں چیز کا فلاں پرانا نام کیا تھا, یا کسی جیسے مکہ کا پرانا نام کیا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے 100 سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی تھی, اچھا ماما یہ بتائیں کہ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی. تو یہ ایک کہہ لیں کہ تربیت کا بھی پہلو شامل ہے. دوسرا انٹرسٹ, یہ کس نے پیدا کرنا ہے؟ یہ والدین نے پیدا کرنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. انٹرنیٹ سے آپ
بچوں کو دور نہیں کر سکتے. پہلے ایک آواز لگاتے تھے ابا جی تو بھاگے ہوئے جاتے تھے کہ ہمیں ہمارے والد نے بلایا ہے, تو یہ ادب کا اور احترام کا جو ہے وہ اس نقطے سے ہمیں فوراً جانا چاہیے. آج کل والد بلا رہے ہیں, ہم گیمز میں مصروف ہیں, ہم ٹی وی ڈراماز میں مصروف ہیں, ہم اور ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں, ہمیں بالکل بھی ہوش نہیں کہ ارد گرد ہمارے ہو کیا رہا ہے. بڑے مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں کہ آج کل اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنا دشمن بنانا ہے نا, اور دشمن بھی ایسا کہ جو آپ کو دیکھے بھی اور دل کرے کہ اس کا کس کو یہ زمین کے اندر گھس جائے, آپ صرف ان سے یا انٹرنیٹ بند کر دیں یا ان سے موبائل چھین لیجیے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے موبائل نہیں استعمال کریں گے. دیکھیں آپ کے بچے کس طریقے سے بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ آپ پہ حملہ کریں گے, اور یقین کریں گے کہ اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو رہا ہے. بچے اس حدوں کو کراس کر جائیں گے جو ایک آپ کا دشمن جو حدود آپ کے لیے رکھتا ہے نا, وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ اپنے ماں باپ کو بچہ یا بیٹی کہہ دے گی کہ آپ تو میرے ہے ہی دشمن, آپ کو تو ہے ہی مجھ سے نفرت, آپ تو میری خوشی ہی نہیں چاہتے, آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں کوئی اچھا ٹائم پاس کر سکوں. تو یقین کریں کہ اب اچھا ٹائم کون سا, اچھا ٹائم یہ ہے جی, بچے کیا سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں بالکل کھلی چھٹی دے دی جائے, ہم ٹک ٹاک پر جناب جی اپنے ویڈیوز بنا کے جناب دنیا سے ہم داد وصول کریں, ہمیں لائکس ملیں, ہمیں فالوورز ملیں, جتنے زیادہ فالوورز ہو گئے ہم اتنے کامیاب. یعنی زیادہ فالوورز کا ہونا یہ سمجھا جاتا ہے کہ میری کامیابی ہے. اب اندازہ کریں اخلاقیات کی بات بیچ میں آ جاتی ہے نا, اخلاقیات کی ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ چند مہینے پہلے ایک لڑکی نے ایک شادی پہ ڈانس کیا, مجھے تو نام بھی نہیں اس کا پتہ, اس نے ڈانس کیا اور وہ لوگوں کو اتنا پسند آیا ڈانس کہ وہ پوری دنیا میں اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی, اور تمام گھروں کی پاپا کی جو پریاں ہیں نا, وہ اس کی کاپی کر کے ڈانس اپنے ٹک ٹاک پہ لگائی ہیں کہ ہم اس سے 2 ہاتھ آگے چلیں تاکہ ہم زیادہ وائرل ہوں. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ کام جس کو نیگیٹو طور پہ, نیگیٹو کام کو دیکھیں نیگیٹو لینا چاہیے. ہم قتل کی واردات کو کیا اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم چوری کی واردات کو کیا اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ان فلمیں ڈراموں نے جو واردات دکھائی جاتی ہیں آج کل کہ کیا ٹیکنالوجی سے انہوں نے چوری کی ہے جی, وہ کہتے ہیں جی کیا خوبصورت, کتنا یہ انسان اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس نے ایسے چوری کی کہ پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد فار ایگزامپل مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک گانا تھا, پتہ نہیں شاید آپ نے سنا ہو یا نہ, میں سعودیہ سے آیا تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اندازہ کرو کہ ایک گانا ہے, یہ والا اس کے گانے کے بول ایسے تھے کہ پتہ نہیں بوہے باریاں تے نالے کندا ٹپ کے میں آواں گی ہوا بن کے. تو میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میری والدہ کہتی ہیں کہ اندازہ کریں کہ یہ گانا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے. اس گانے کے میننگ کیا ہیں؟ اس گانے کی میننگ یہ ہے کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے اپنے بوائے فرینڈ کو کہ میں تیری خاطر اپنے گھر کی تمام دہلیزوں کو پھلانگ کر, سب کو کراس کر کے, بغیر معاشرے کی فکر کیے, بغیر اپنے دین اور مذہب کی فکر کیے, بغیر شرم و حیا کی فکر کیے, بغیر اپنے ماں باپ کی عزت فکر کیے, میں تمام حدیں پھلانگ کے میں تیرے پاس آ جاؤں گی. اور وہ گانا جناب اتنا ہٹ ہو گیا. اور یہ ابھی بڑی پرانی بات ہے. آج کل یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ کیا ہے جی, کلرز ڈے منایا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں, لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں, کلرز ڈے منایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے جی کہ وہ جو ڈے ہوتا ہے, وہ جب وہ جن چڑیلے بنتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں جی, ہیلووین ڈے منایا جاتا ہے جی. کیا ہے جی کہ جن چڑیلیں بن کے ہمیں نکلنا ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے دن, اور وہ سب سے ان سے بھی برا وہ کیا ہے جی, وہ جو پھول پیش کرنے والا محبت کا, کیا اس کا نام ہے, وہ یہ پتہ نہیں کون, فروری میں کوئی کیا نام ہے اس کا, ویلنٹائنز ڈے جی, ویلنٹائن ڈے. اب اندازہ کریں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے جی. کیا کوئی یہ جائز رشتے والے ویلنٹائن ڈے کس کے لیے ہوتا ہے؟ خامند اور بیوی کا ہوتا ہے, اور وہ روزانہ کا ہوتا ہے, کوئی سال میں ایک دن کا نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں فادرز ڈے, مدر ڈے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں یہ اس انٹرنیٹ کی بدولت. یہ کیا دیر ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ سال میں پورا دن اپنی ماں سے دور رہوں گا, اور اس سال کے دن میں مدر ڈے منانے کے لیے اپنے ماں کے پاس چلا جاؤں گا, چند چاکلیٹیں لے کے اور ایک سوٹ لے کے, اور کہوں گا جی ہاں ماں آج سال کے بعد مجھے دیدار ہو رہا ہے. ناظرین, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پستی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. رابعہ جی ایک چیز
جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے، آپ بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے، وہ یہ ہے کہ ہم تو ہیں، میں تو ہوں 70s کا، ٹھیک ہے جی، میری 69 کی برتھ ہے، میں مطلب یہ ہے کہ ناظرین کے آگے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، 69 کی برتھ ہے میری۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی بہن بیٹی کی تصویر چلی جاتی تھی نا کسی دوسرے کے پاس، تو سمجھا جاتا تھا کہ خلاص ان کی عزت اتر گئی ہے، کہ اس بیٹی کی تصویر کیسے پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو پاپا کی پریاں ہیں وہ یقین کریں کہ گندے گندے ڈریسز پہن کے، حتیٰ کہ اب ویری سوری ٹو سے مجھے معاف کیجیے گا، یہ پاپا کی پریاں ٹائٹ شرٹ پہن کے پیٹ بھی ننگا کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اب جناب سکرٹیں بھی ختم ہو چکی ہیں، اب خالی لانگ فراک آ رہے ہیں گھٹنوں تک۔ یہ جو ہماری اب پاپا کی پریاں جن میں یہ ساری ہماری بہنیں بیٹیاں ہی ہیں یہ والی۔ اب بتائیے کہ ہم تو یہ برا منا رہے ہیں، ہمیں یہ برا لگ رہا ہے، اس لیے برا لگ رہا ہے کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا جس دور میں بہن بیٹی ماں کی بڑی عزت اور سمجھا جاتا تھا کہ سر کی چادر سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ پاپا کی پریاں جب ایک نئی نسل کو پیدا کریں گی آج سے 10 سال کے بعد پاکستان میں، وہ کون سی نسل ہوگی؟ بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم 100 کاموں کے ساتھ یہ ایک تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کی فکر کے لیے یا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے نکال سکتے ہیں تو یقیناً آپ بھی نکال سکتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے خصوصاً بالخصوص کہوں گی، آدمیوں کا کیا کام ہے؟ آدمیوں کا کام ہے آپ کے لیے حق حلال کی کمائی گھر میں لے کر آنا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ اس کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تھامیں اور اس کو برکت کے ساتھ استعمال کریں اور اچھے کاموں میں اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ ان سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ حق حلال کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی اگر ہمارے ایسے اتوار رہے تو۔ کیوں شاہد بھائی؟ بہت اچھا بتایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں ہے کیا کہ جب سے ہم نے کتابوں سے منہ موڑا ہے نا، کتابیں اب صرف اسکول کالجوں میں ہی رہ گئی ہیں، گھروں میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ کریں۔ ناظرین، میں نے ایک بڑی عجیب چیز غور کی، آپ یقیناً اس سے اتفاق کریں گے رابعہ جی، آپ بھی حیران ہو جائیں گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کسی بندے کی اسٹیم مینٹیلیٹی کیسے ہے، فار ایگزامپل والدین کے لیے، کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے، آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے، چند سیکنڈ کے لیے اس کا موبائل لیجئے، فار ایگزامپل ہم ٹک ٹاک کی ہی بات کرتے ہیں، اس کا ٹک ٹاک کھولیے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کھول کے 2-3 ویڈیو صرف آپ نے فارورڈ کرنی ہے، آپ نے اسکرول کرنی ہے 2-3 ویڈیو، ان 3-4 ویڈیو میں جتنی آپ دیکھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے بیٹے کا مزاج کیا ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ ٹک ٹاک بھی ایک ایسی سینسیٹیو AI اپلیکیشن ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں ہوتی ہے کہ یہ مزاج سمجھ لیتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اسلامی چیز دیکھ رہا ہے نا تو آپ کی ٹک ٹاک کے اوپر صرف حدیث آئیں گی، قرآن کریم کی آیات آئیں گی، کچھ اسلامک انفارمیشن آئے گی، ایسی چیزیں آئیں گی۔ یہ آپ خود کر کے دیکھ لیجئے، آپ 5 منٹ کے لیے اپنے ٹک ٹاک کی جو ہے نا وہ ایک سرچ کر کے حدیث کی ویڈیو جو ہے آپ دیکھیے، آپ کو تمام حدیث کی ویڈیو سرچ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ مجھے ایک ڈیزائن، کپڑوں کا ڈیزائن مجھے کسی نے ٹک ٹاک سے سینڈ کیا تھا، تو اس کے بعد سے وہ ابھی تک مجھے کپڑوں کے ڈیزائنوں کی نئی وہ آتی رہتی شو ہوتی ہے۔ ٹک ٹاک کو پتہ چل گیا کہ اس کا مزاج کیا ہے، یہی حساب آپ کا یوٹیوب شارٹس میں ہے، یہی مزاج آپ کا فیس بک میں ہے، انسٹاگرام میں ہے۔ یہ تمام اپلیکیشنز آپ کے مزاج کے مطابق چلتی ہیں، آپ کو وہی دکھاتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دن میری بیگم نے کہا کہ آپ بڑا شور کرتے ہیں ٹک ٹاک ہیں جی، کہ یہ ہے وہ ہے، کیا ٹک ٹاک اتنی برا ہے؟ تو میں نے کہا یہ لو دیکھ لو۔ جب اس نے میری ٹک ٹاک دیکھی نا تو آگے وہ اسکرول کرتی گئی، کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی ٹک ٹاک پاک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی ایسے ہی ہے کہ جب آپ جو چیز دیکھتے ہیں وہ ٹک ٹاک آپ کو وہی دکھانا چاہتا ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ آپ نیگیٹو چیز دیکھنے والے ہوں اور آپ کو ٹک ٹاک میں پازیٹیو چیز آ جائے۔ نیگیٹو سے مراد شر کی بات ہے، کچھ مطلب آپ اگر الٹا سیدھا اس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہی آئے گا۔ آپ اگر کچھ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو الٹی چیز آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ خود سرچ نہ کریں، ٹک ٹاک آپ کو وہ چیز نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے یہ مزاج ہوتے ہیں ہمارے، جو کہ یہ سافٹ ویئر بھی سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے موبائل اگر آپ کے ہاتھ لگ جائیں تو آپ چیک کر لیجئے۔ اور ایک اور چیز بڑی عجیب ہوتی ہے رابعہ، مجھے کسی نے کہا اور میں نے اس کو واقعی سچ مان لیا کہ اگر آپ کے بچوں کے اوپر پاسورڈ لگے ہوئے ہیں نا موبائل کے، اور وہ آپ کو پاسورڈ نہیں دے رہے
تو آپ پریشان ہو جائیے، تو آپ پریشان ہو جائیے۔ حتیٰ کہ اگر خاوند اپنی بیوی کا موبائل دیکھنا چاہ رہا ہے اور اس پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے تو خاوند کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ اگر بیوی خاوند کا موبائل دیکھنا چاہ رہی ہے اور اس پہ پاسورڈ لگا اور وہ نہیں دے رہا تو دونوں کے معاملے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہی دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ ہمیشہ برائی ہوتی ہے۔ ایسا ہی برا کام ہمیشہ انسان چھپ کے ہی کرتا ہے، اچھا کام تو ہمیشہ انسان دکھا کے کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو چیز چھپائی جاتی ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ کافی ٹائم لے لیے شاہد بھائی آپ کا بھی۔ آج سوشل میڈیا سے متعلق، انٹرنیٹ سے متعلق جتنی بھی ہماری بات چیت ہوئی، اس کا کوئی بھی ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، صرف ایسی وہ ساری باتیں ہم نے کی جو شاید آپ آلریڈی جانتے ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنے کا، دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ابھی تک آپ سو رہے ہیں تو خدارہ جاگ جائیے۔ یہ بہت کڑا وقت ہے عالم اسلام پر۔ یہ یہودی ایجنڈے، یہ سازشیں، یہ ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کر جا رہی ہیں، جبکہ ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور میری وہ تمام بہنیں جو مجھ سے کہتی ہیں کہ ہم تو ڈیلی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم موبائل پر یہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں ایک مرتبہ باوضو حالت میں قرآن پاک کو کھول کر ضرور پڑھیے۔ آپ جو اپلیکیشن سے سیکھتی ہیں سو بسم اللہ ضرور سیکھیے، لیکن اپنے گھر میں قرآن پاک کو کھول کر اس کی چند آیات کی تلاوت بلند آواز سے ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اس کلام پاک کے صدقے، آمین۔ اور ہمیں اس فتنوں والے ایجنڈے سے اور فتنوں والے اس دور میں، اس کہہ لیں کہ اب میرے شیطانی جو ہمارے ہاتھوں میں چرخا لگا ہوا ہے، جی ایسے ہی ہے، جی اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔